مائی فاطمہ نے، نبی کی دادی نے الماری کی طرف اشارہ نہ کیا، کسی بوتل برتن بھانڈے کی طرف اشارہ نہ کیا، بی بی آمنہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ کہنے لگی سمجھ نہیں آتی، لوگ کپڑوں پہ خوشبو لگاتے ہیں، سامنے 24 گھنٹے رہتی ہے، پتہ نہیں رات کے اندھیرے میں کون اس پہ عطر کی شیشی پھینک کے چلا جاتا ہے۔ اتنے میں دروازہ بجا۔ یہ تو میرے عبد المطلب کی، میرے گھر والے کی ہاتھ کی دستک ہے، کھڑکھڑاہٹ ہے۔ جی عبد المطلب، اللہ اکبر۔ بی بی فاطمہ کے چہرے کو دیکھ کے پریشان ہے کہ تو کہہ رہی ہے جی وہاں تو مکے کے لوگوں نے آج سین کعبہ میں میرا بیٹھنا دشوار کر دیا۔ کہہ رہے عبد المطلب تو مکے کی سرداری پہ ناز کرتا ہے، اللہ اکبر، اپنے گھر کے بارے میں بتلا، تیرے گھر پہ کون عطر کی بارش کر کے چلا جاتا ہے؟ 4-5 دن ہو گئے محسوس کر رہا ہوں میرے گھر سے خوشبو آ رہی ہے، لیکن فاطمہ بتا خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ انہوں نے بھی سیدہ آمنہ کی طرف اشارہ کر دیا، شیشی میں سے نہیں آ رہی، اس کے وجود سے خوشبو آ رہی ہے۔ پوچھ اس سے۔ سسر بڑے با حیا ہوا کرتے تھے، آج بیٹے کی بہو کو جب سسر کہنے لگ جائے یہ میری دوست ہے، میری سہیلی ہے، بڑوں کی حیا اپنی جگہ، لیکن سسر اور بہو کا رشتہ اپنی جگہ۔ عبد المطلب مکے کا سردار ہے، آمنہ بیوہ عورت ہے، باپ ہونے کے ناطے، با اختیار ہونے کے ناطے پوچھ سکتے تھے بیوہ عورت ہے، میرے عبداللہ کی عزت ہے، بتا خوشبو کہاں سے لگاتی ہے؟ حضرت فاطمہ سے کہنے لگے جا تو ساس ہونے کے ناطے پوچھ اسے خوشبو کون دے کے جاتا ہے؟ عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کے رونے لگ گئی، کہنے لگی تو آج کہہ رہا پوچھ، 8 دن پہلے یہ سوال میرے دل میں دوڑا، میں سیدھی کھڑی ہو کے اکڑ کے آمنہ سے پوچھنے لگی یہ خوشبو بی بی کہاں سے لے کے آئی؟ آمنہ نے سر جھکایا ہوا تھا، یوں کر کے سر اٹھا کے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے نور نکلا، میرے چہرے پہ پڑا، میں برداشت نہ کر سکی، میں زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ میں نہیں پوچھتی میاں تو کام کریے سارے۔ حضرت عبد المطلب آگے بڑھے، جسے منہ دھونا نہیں آتا چوڑے چمار کو آج کہتا ہے نبی کے دادا دادی ابا مسلمان تھے کہ نہیں؟ مولوی صاحب مسئلہ بتاؤ۔ اور ایمانداری کی بات ہے، ذمہ داری سے اپنے علماء اکرام کا عقیدہ بیان کر کے جا رہا ہوں۔ جس لڑی سے اللہ نبی بھیجتا ہے اس لڑی کو اللہ زنا اور شرک سے پاک رکھتا ہے۔ باپ نبی کا ہو اور زنا کرے ہو نہیں سکتا، زمین پر آسمان گر سکتا ہے، اللہ اکبر، نبی کا ماں اور باپ پاک دامن ہو سکتا ہے۔ سارا گھرانہ پریشان ہے۔ جناب عبد المطلب آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہنے لگے آمنہ بہو ناراض نہ ہوئی ہو، اللہ غنی، میں نہیں کہہ رہا، مکے کی سرداری آج خطرے میں پڑ گئی۔ بڑے بڑے سردار آ کر مجھے اشارتاً کنایتاً کہتے ہیں، جرت کوئی نہیں نبی کے دادے سے کوئی بات کر سکے، آ کر مجھے اشارے کرتے ہیں معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ یہی معاملہ پوچھنے کے لیے تیرے پاس آ گیا۔ اے میری بہو آمنہ بتا تو صحیح، کون سی جگہ بیٹھ کے چھپ کے عطر میں نہا کے آتی ہے؟ کون سا ڈبہ عطر کا اپنے اوپر ڈالتی ہے؟ تیرے پاس سے گزرنے والے کے جسم سے بھی خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ کہنے لگی دادا پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے میں نے آج تک خوشبو دیکھی کوئی نہیں، مجھے تو عبداللہ نہیں بھولتا، مجھے تو عبداللہ کی وہ بات کانوں میں ابھی تک سنائی دیتی ہے۔ آمنہ چند دل کی بات ہے، جدائی کا صدمہ دے کے جا رہا ہوں، آؤں گا تیرے ہاتھ کی پکی کھاؤں گا۔ عبداللہ کتنے دن ہو گئے روٹی پکاتے ہوئے، انتظار کرتی ہوں، بھوکی سو جاتی ہوں، تو کہاں چلا گیا؟ اللہ اکبر، قدرت نے بتلا دیا جس کے ہم سہارا بن جائیں اسے دنیا کا سہارا نہیں دیا کرتے۔
عبد المطلب آگے بڑھے، آمنہ بتا کیا بات ہے؟ رحمت والے نبی کی پیاری دادی جان جب سیدہ آمنہ کھڑی تھی، آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور دیوار کی مٹی سے مٹی کریدنے لگی، دیوار سے اپنے ناخن سے مٹی نکال کر عبد المطلب کی ناک کی نسوں کو لگا دیا کہ عبد المطلب اسے سونگ کے دیکھ لے، تو کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتا ہے، کل رات یہاں یوں ہاتھ کی ٹیک لگا کے کھڑی ہوئی تھی، اس نے جب ہاتھ ہٹایا 24 گھنٹے گزر گئے، ہاتھ والی جگہ سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ آمنہ جب تک بتائے گی نہیں میں یہاں سے ہلوں گا نہیں۔ سیدہ سمجھ گئی بتانا ہی پڑے گا کہ ابا تو نے ایک سوال کیا کپڑوں میں سے خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، تیرے سے میں سوال کرتی ہوں ابا جان مجھے بتا، خواب میں روزانہ میرے سامنے آ کر نورانی چہرے والا کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کہتا ہے میں آدم ہوں، کبھی کہتا ہے میں نوح ہوں، کبھی کہتا ہے میں ابراہیم ہوں، کبھی کہتا ہے میں اسماعیل ہوں، بتا تیری بہو کے پاس ان کا کیا مرتبہ، تیری بہو کے خواب میں آنے کا کیا مقصد؟ عبد المطلب نے کان پہ ہاتھ رکھ لیا، آمنہ بتا صرف یہی کہہ کے جاتے ہیں کہ نہیں اگلا جملہ سنو حیران ہو جاؤ گے، مکے کی سرداری کو چھوڑ کر اس گھر کی نوکری کرنے لگ جائے گا۔ عبد المطلب تجھے کیا پتا، ہر رات خواب میں نبی آ کر میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور یوں کر کے کہتے ہیں آخری نبی کی ماں پیغمبر تجھے سلام کرنے آیا ہے۔ کون ہے تو بتا، خوشبو بعد میں بتاؤں گی۔ کعب لباس، ابا تو سامنے والے کمرے میں لیٹ جاتا ہے، میں اکیلی تنے تنا کس سے باتیں کروں؟ ابا جان گرمی لگتی ہے، کمر کے پیچھے سے ٹھنڈی ہوائیں آنے لگ جاتی ہے، میں یوں گردن موڑ کے دیکھتی ہوں، ابا مجھے پتہ نہیں لگتا، عجیب عجیب قسم کی خوبصورت خوبصورت عورتیں آ کے مجھے پکھا جلتی ہیں، کہتی ہیں تو کیسے بے آرام ہو سکتی ہے، تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا ہے، تو بتا یہ کون ہے؟ ابا جان تجھے پتہ ہے جدھر کروٹ بدل کے چہرہ ہوتا ہے آسمان کا چاند میرے چہرے کے سامنے آ جاتا ہے، میں سیدھی لیٹتی ہوں آسمان کا چاند اوپر، میں کروٹ بدلتی ہوں آسمان کا چاند ادھر۔ ابا جان کبھی کبھی میں پیروں میں نور کی لاٹیں دیکھتی ہوں، جب میں اٹھ کے پیروں کی طرف دیکھتی ہوں آسمان کے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے میرے پیروں کا بوسہ لے کے جاتے ہیں۔ بتا ابا کیا یہ؟ کعبہ اگلی بات سن، تو صبح صبح حاجیوں کی خدمت کرنے کے لیے بیت اللہ کے مجاور ہے، تو صبح صبح ابا جان حاجیوں کا اکرام کرنے کے لیے ستو کا شربت بنا کے گھر سے لے جاتا ہے۔ میرے سے پوچھ ہمارے گھر میں جب پانی کی بوند نہیں ہوتی اماں پانی کا ڈول دے دیتی ہے، جا سامنے والے کنویں سے پانی بھر کے لا، ایک ہاتھ میں میرے ڈول ہوتا ہے، دوسرا ہاتھ خدا کی امانت کے اوپر ہوتا ہے، چلا میرے سے نہیں جاتا، جھکا میرے سے نہیں جاتا۔ ابا مکے کی تپتی دھوپ ہے، سورج سر پر آ کے باتیں کرتا ہے، ابا جان نکیلے پتھروں پہ میں قدم رکھتی ہوں، رب کائنات کی قسم ہے پتھر ریشم سے زیادہ نرم ہو جاتا ہے، ہر پتھر ہر پہاڑ ہر درخت ہر پتا ہر شاخ ہر ٹہنی مجھے جھک جھک کے سلام کرتے ہیں۔ پانی کے کنویں کے پاس کھڑی ہوتی ہوں، پانی نیچے جھک میں نہیں سکتی، ابا تجھے کیا بتاؤں، پانی کنویں میں سے لہروں کی صورت میں اوپر بھی آتا جاتا ہے، میرے سر کے قریب آ کر مجھے سلام کر کے کہتا ہے آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو۔ ابا جب پانی بھر کے میں اپنے ڈول کو ہاتھ میں پکڑتی ہوں، پانی نیچے جانے لگتا ہے، میرے پیچھے میری محلے دارنیاں میری سہیلیاں کھڑی ہوتی ہیں، کہتی اے آمنہ تو یہاں اپنے قدموں کو پانی کے کناروں کے پاس رکھ، جب تک تو یہاں رہے گی پانی کناروں تک رہے گا، تیرے قدموں کی برکت سے پانی بھرنے کا ہمیں بھی موقع مل جائے گا۔